ہاتھ میں یہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی جو یہیں آپ کے رہائش سے قریب ہی رہتے ہیں لاہور کے اندر، وہ پاکستان کے مشہور اسکالر ہیں، ان کا پیس ہے پروموٹنگ ڈیموکریسی تھرو ایجوٹیشن، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور جب گریٹسٹ وری یہ از when the political parties engage in a political game with a zero-sum perspective and each claims that nothing is acceptable short of total victory, all political parties may lose. مطلب ان کا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس انقلاب کی بات کر رہی ہیں اور جو ان کے خلاف پرسر بیکار ہیں، یعنی جو لڑائی جن سے ہو رہی ہے، یعنی پی ایم ایل این، تو ملے گا کسی کو کچھ نہیں، کوئی تھرڈ فورس اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لے گی. وہ ان کا خیال ہے. حسن عسکری صاحب میرے کولیگ ہیں. اچھا، پنجاب یونیورسٹی میں لا پڑھاتا تھا اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب پولیٹیکل سائنس میں. اسی طرح ایک زمانہ ہمارا لیکچرشپ کا ایک زمانہ ہے، ان کا اور مشاہد حسین کا اور ڈاکٹر اور عمر اصغر خان کا، ہم سب ایک زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر آئے تھے الگ الگ سبجیکٹ میں. میں اس وقت لا پڑھا رہا تھا، وہ کوئی اکنامکس اور کوئی پولیٹیکل سائنس. میں جانتا ہوں قابل احترام دوست ہیں، لیکن میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا، کوئی تیسری قوت فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اور نہ اٹھانے دیا جائے گا جب ملینز کی تعداد میں افراد انقلاب کے لیے اور عوامی انقلاب کے لیے اور پرم شراکتی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کسی اور قوت کو فائدہ نہیں ہوگا. تیسری قوت اس وقت فائدہ اٹھاتی ہے جب ساز باز ہوتی ہے، جب بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے اور پھر عوامی قوت ان کو روکنے کے قابل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک براڈ بیسڈ سیاسی حکومت ہو سکتی ہے، براڈ بیس نیشنل گورنمنٹ آف ڈیموکریٹک ریفارمز ہوگی. میں ایڈوانس اس کا کنسپٹ، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور ٹیکنوکریٹس، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اس میں لیے جائیں گے، ٹیکنوکریٹس بھی اس میں لیے جائیں گے، اس میں ہر قسم کے اسپیشلسٹ بھی لیے جائیں گے اور وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہرین جوائنٹ وینچر کریں گے، اپنا کنٹریبیوشن کریں گے اور پوری قومی سطح کی ایک نمائندہ حکومت ہوگی. ان کے سروں پر، کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی اور وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو، کشتی کو بمر سے نکال کے اپنی منزل تک پہنچائیں. اچھا، اور دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے، یہ باقاعدہ ایک تھوڑا سا غصے میں پیس لکھا ہے، زاہد حسین صاحب بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. قادری فیکٹر، یہ اس میں انہوں نے نواز شریف حکومت کی بہت مذمت کی ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ. انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہے. لیکن آپ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ون ونڈرز اف قادری از جسٹ اے میوریک اور اے کاگ ان اے وائڈر پاور پلے. مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ کیا قادری صاحب اس پوری کیمپین کے کیپٹن ہیں یا اس کا ایک چھوٹا سا جزء ہے اور کوئی بڑا اس کا اسکرپٹ رائٹر ہے جو کہ آپ کو بھی استعمال کرتا ہے؟ اس کا کوئی اور اسکرپٹ رائٹر نہیں ہے. آپ ہیں اسکرپٹ رائٹر؟ اس کا اسکرپٹ رائٹر وہ شخص ہے جس سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں بیٹھ کر، آپ پش کر رہے ہیں. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اس کا اسکرپٹ رائٹر وہی شخص ہے جس سے ڈاکٹر پیرزادہ اس وقت انٹرویو کر رہا ہے آگے، اور اس اسکرپٹ کے پیچھے جو قوت ہے وہ 20 کروڑ عوام کی ہے. اب آگے اور اس اسکرپٹ کے اندر جو یقین ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کا ہے. یہ تو اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا ڈاکٹر صاحب، لیکن اب آگے جا کے زاہد حسین نہ اس کا کوئی ڈائریکٹر ہے نہ اس کا کوئی پروڈیوسر ہے. ڈاکٹر قادری ایک بڑی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. پچھلے برس 2013 میں بھی وہ آئے اور انہوں نے اس طرح کا ایک ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یا فوج یا سپریم کورٹ، افتخار چودھری دونوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بعد میں ثابت ہوا کہ نہ فوج آپ کے ساتھ تھی نہ افتخار چودھری آپ کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے آپ کا سارا کیس بھی خراب کر دیا. یہاں مجھے اتنی بات کا جواب دے لینے دیجئے. میری سچائی ثابت ہوئی جب 23 دسمبر 2012 کو ایک بہت بڑی ہیوج گیدرنگ کو ایڈریس کیا تھا میں نے مینار پاکستان میں. تو میں نے حلفاً کہا تھا، جب لوگ الزام لگا رہے تھے کہ پیچھے ان کے یا تو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ یا برطانیہ ہے، اور میں نے کہا تھا کوئی پیچھے نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. میں نے کہا تھا اور وہ سچ ثابت ہوا. اچھا، اس وقت جو کچھ ہوا، میری سٹرگل الیکٹرل ریفارمز کی تھی چونکہ الیکشن ہونے والے تھے. میں چاہتا تھا کہ آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن جو انکانسٹیٹیوشنلی فارم ہوا ہے وہ دوبارہ صحیح طریقے سے بنے اور ریفارمز ہو جائیں. اب نہیں چاہتے آپ؟ اب الیکٹرل ریفارم ایک چھوٹا سا مائنر مچھر جتنا ایجنڈا رہ گیا ہے. اب وی آر ٹاکنگ آف ٹوٹیلٹی. اب ہم اس پورے نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جس کا حصہ ہے الیکشن کمیشن.